اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کل ریڈیو کا اختتام ہوا تھا آگ سے نکلنے کے بعد، لاوے سے نکلنے کے بعد ابلیس کے فرار ہونا۔ تو گلا بھی آج بہت خراب ہے، 2 مرتبہ کسر لگائے گی، وہ بھی ڈبل ہونے والے کام کی۔ یہ ککر کے پھول ہوتے ہیں، ان سے پیدا کی ہوئی کسر سے، جس نے کھانسی، چھاتی، سینہ بہت خراب کیا۔ شکر الحمدللہ پھر بھی نکل گئے ہم، ابھی کچھ کسر ہے۔ تو ابلیس کے فرار ہونے کے بعد، یعنی آگ سے زندہ نکال دیا گیا اس کو، اسی روحانیت نے جو پہلے نکال کے گئی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے امروں میں سے ایک امر تھی۔ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے اور اسے مار نہیں سکتا، اور یہ اسے کو زندگی دینے کے لیے یہ روحانیت ہر مقام پہ پہنچ جائے، اور ایسا ہی ہوا، اس نے آگ سے نکال دیا۔ اور دوسرے دن یہ ہوا کہ بچے پھر اسکول چلے گئے۔ اسکول سے پھر مجھے 2-2:30-3 بجے 2-2.5 گھنٹے کے بعد مجھے کال آ گئی کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، اسے آ کر لے جاؤ۔ میں گیا اور جا کر بچے کو لے کر میں گھر نہ پہنچا، میں وہ دوسرے دوست کے پاس جس کے پاس حاضری تھی، ہم اس کے پاس چلے گئے تو دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے یہاں بازو میں درد ہو رہی تھی، اور ٹیچروں نے بھی چیک کیا کہ یہ بازو میں کھوچلا ہوا ہے، اس کو کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو جب ہم وہاں حاضری کی تو پتہ چلا کہ ابلیس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اور اس نے اس کے ہمزاد کا جو بازو جو ہے وہ نکال دیا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس کو ہم نے روحانی طور سے ٹھیک کروایا۔ ٹھیک کروانے کے بعد ہمیں کو 1/2 گھنٹہ لگ گیا وہاں کلیئر کر کے ہم گھر آ گئے۔ تو رات کو پھر حاضری کی تو وہی بزرگ آئے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رابطہ کیا گیا، وہ بھی آ گئے، اور دوسرے جو ولی اللہ تھے وہ بھی آ گئے۔ ان میں ایک بندہ تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ ہم نے ان سے بھی کچھ پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کا حال تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے، تو اس کو مارا تو نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا کہ سرکار اس کی آخر کوئی نہ کوئی تو کمزوری ہوگی نا، ہمیں بچوں کو تو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہے، میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتا دیں، وہ کون سی کمزوری ہے؟ تو انہوں نے اس کی کمزوری بتائی، کہنے لگا یہ اس سے بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر اس کے کڑے میں ڈالو، 24 گھنٹے بے ہوش ہو جائے گا، اور یہی ہر بار دوسرے دن پھر اس پر استعمال کرو، کر کے دیکھو کہ دوسرے دن پھر استعمال کرو، دیکھو کب تک اس کو بے ہوش رکھا جا سکتا ہے۔ تو فارمولہ کیا بتایا تھا کہ اپنی روحانی طاقت کو کھڑے ہو جانا ہے، یکجا کرنا ہے، ساری نیت کرنی ہے، اس کے پیٹ میں گھسون مارنے کو، 2 قدم چلنے ایسے مارنے، 2 کٹھے مارنے۔ تو وہ مارا تو وہ گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اصل وجہ کیا تھی بعد میں سمجھے، ہم نے اس کو اٹھا کے کڑے میں ڈال دیا، وہ پردہ وغیرہ ڈال دیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس کے بے ہوش ہونے کی، کہ اتنی طاقت، اتنی پاور کا بندہ روحانی طور پہ پیٹ میں گھسون کھانے سے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جو مجھ کو موت ہی نہیں آتی وہ بے ہوش ہو کے گرتا ہوں، کہا بتایا جا رہا ہے کہ یہ 18 سے 24 گھنٹے تک بے ہوش رہے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اس
کے جو یہ کسریں وغیرہ کے کلام بنائے تھے انہوں نے، اس کی گندگی، اس کی روحانیت جو ہے وہ معدے میں بیٹھی ہوتی ہے. جب معدے پہ لگتی ہے چوٹ روحانیت کی، کیونکہ وہ بھی روحانیت ہے اور روحانیت سے ہی مارنی ہے، جب معدے پہ چوٹ لگتی ہے تو اس کا پریشر جو ہے وہ دماغ کو جاتا ہے اور یہ بوش ہو جاتا ہے. ہم نے اٹھا کے کڑے میں ڈال دیا، اوپر پردہ کیپ ڈال دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی صابر صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے رات کو یہاں رہنا. ان کا ہمزاد جو تھا وہ دربار پہ چلا گیا اور وہ ساری رات یہاں رہے. اور اگلے رات کو پھر بچے کو پھر مسئلہ ہوا. مسئلہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ڈبل ہونے والی کسر لگا دی. یہ کسر ہوتی ہے شریں کے سک سے پیدا ہوئی تھی. شریں کا سک سب سے ظالم ترین چیز ہے ہارٹ اٹیک لگانے میں. تو یہ پیدا اس طرح کرتے ہیں، جو ڈبل ہونے والی ہوتی ہے اس کو بہت سارے کلام کٹھے کر لیتے ہیں، اس کے شریں کے ہزاروں کو. ان کے تو پاس کروڑوں کے 2.5-3 لاکھ سال سے بھی میرا خیال زیادہ عرصہ ہوا انہوں کو یہ کام کرتے، اس کی ضروریات کو، اس کو کسرے بناتے. تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے ایک کنیکشن کیا، ایک کنیکشن کر کے ایک بڑا کلام کھڑا کر لیا. پھر جب اس کو کوئی چھیڑتا ہے، اس کو پھونک مارتا ہے، اس کو دم کرتا ہے، اس کو کھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دگنی پاور کے ساتھ، جو چھوٹے کلام ہوتے ہیں اس کو پاور دے کر دگنی پاور کے ساتھ پھر کھڑا کر دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ انہوں نے کیا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ شریں کے درخت سے بہت زیادہ جو بلغم کا مواد ہے یہ غلیظ ہونے لگتا ہے اور اس کی ایک جلن پیدا ہوتی ہے. گلا بہت زیادہ خشک ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک کے دنیا میں جتنے بھی آج تک کثرت دیکھی ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہارٹ اٹیک میں یہ ہے شریں کا درخت. تو تصویر ٹھنڈی ہوتی ہے، بلڈ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو اور آج کا میں باقی کل انشاءاللہ اس سے آگے بتائیں گے. آج کا جو نسخہ میں دے رہا ہوں یہ اس کو شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو شوگر کا زخم ہو جائے یا کوئی زخم ہو جائے جو کچا رہے، پکے نہیں، بالکل نرم نازک ہو، جو پک نہ سکے، جس کا ڈاکٹری علاج بھی کوئی نہ ہو، جس کا حکمت میں بھی علاج کوئی نہ ہو، وہ پک نہ سکے، اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو بورڈ کا درخت ہے نا، اس کے مڈ کا موٹا سکل اتار کے لے آنا ہے، اس کو باریک کر کے پاؤڈر بنا لینا ہے. صابن سے اس زخم کو دھونا ہے، خواہ پاؤں پہ ہو، شوگر کا ہو یا کوئی بھی زخم ہو جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو، جو یعنی کچا رہے، پکے نہیں، جس میں انگور نہ آئے، اس کو صابن سے دھو کر اوپر یہ بورڈ کا سک رکھ کے پٹی باندھ دیں. انشاءاللہ 7-8 پٹیوں میں آپ کو اس کا واضح فائدہ نظر آئے گا کہ میرا تو زخم ہی ٹھیک ہو. میں باقی کل اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ یہ مجھے کہاں سے لیا. کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں.